جی تو آتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال ہے یہ ہیں شاہد رسول صاحب، اور انہوں نے سوال بھیجا ہے انگلش میں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو بھی سوال اپنے ارسال کرتے ہیں تو وہ کوشش کیا کریں انگلش میں نہیں بھیجا کریں، اردو میں بھیجا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کا جو سوال ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ اردو میں کنورٹ کر رہے ہیں، اردو میں اس سوال کو ہم سامنے رکھیں گے۔ آپ نے لکھا ہے جدید تہذیب نے ثابت کر دیا ہے کہ فطرت میں ہم جنس پرستی ایگزسٹ کرتی ہے، اپنا وجود رکھتی ہے۔ ویکیپیڈیا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی اسپیشیز ہیں، کوئی ایک بھی اسپیشی ایسی نہیں جو ہے وہ فاؤنڈ ہوئی نہیں ملی کہ جس میں جو جنسی ہم جنس پرستی جو ہے وہ نہ ملی ہو، ہم جنس پرستی کا جو رویہ ہے وہ نہ ملا ہو۔ لیکن جو یعنی کہ تمام جو مذاہب ہیں زمین پر، جتنے بھی مذاہب ہیں، سارے کے سارے مذاہب جو ہیں وہ ہم جنس پرستی کے جو ہے خلاف ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ نے جو قوم لوط تھی اسے اسی ہم جنس پرستی کی وجہ سے مٹا دیا۔ ہم جنس پرستی جو ہے وہ نیچر کے خلاف ہے۔ تو آپ کی اس کے بارے میں ریسرچ کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے یا پھر اس کی حقیقت ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے؟ شکریہ جی شاہد بھائی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا جدید تہذیب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو ہم جنس پرستی ہے وہ نیچر میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایسا کریں کہ جو ہماری نشست ہے تھیوری آف ایولیوشن پر، اسے دیکھیں۔ اسے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے اوپر بہت سارے حقائق کھل کر واضح ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم اس نشست میں بھی اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں اور ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو ماڈرن سویلائزیشن ہے، جس کا آپ نے لکھا ہے یہ جو جدید تہذیب ہے، یعنی کہ جسے آپ سائنسی ترقی، سائنسی دور کہہ رہے ہیں، اس کی حقیقت جان لیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، ہم جانتے ہیں سائنس کیا ہے، سائنس کسے کہتے ہیں۔ اگر تو سائنس کو یعنی کہ اس کے لفظی اعتبار سے دیکھا جائے تو سائنس لاطین کا لفظ ہے جو کہ سین سے ہے، سین سے۔ جب اس کو یہ جو انگلش لہجہ ہے اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو یہ سائنس اس کو پڑھا اور بولا جائے گا، لکھا جائے گا، لیکن لفظ یہ لاطین کا ہے، اور لاطین میں کہتے ہیں سین سے کو، سین سے جسے آپ کہتے ہیں سینس، سینس سے۔ سینس کسے کہتے ہیں؟ سینس کہتے ہیں سمجھ کو، عقل کو۔ سین سے کہتے ہیں وہ بات، وہ شے جو آپ کی عقل میں آ جائے، جس کا احاطہ عقل کر لیتی ہے، جو شے جو بات عقل میں آ جاتی ہے، یعنی سمجھنے کو۔ تو سائنس کو اگر لفظی اعتبار سے دیکھا جائے تو سائنس میرے پیروی کہتے ہیں اس بات کو جو بات عقل میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے برعکس آج اکثریت سائنس کا جو معنی و مطلب لیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جیسے باقی الفاظ ہوتے ہیں ان کی اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں جو ان کے اصطلاحات پہنائی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح سائنس کو بھی آج جو ہے ایک اصطلاح پہنا دی گئی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہی ماڈرن سویلائزیشن۔ آپ سائنس کہیں یا ماڈرن سویلائزیشن کہیں، بات ایک ہی لی جائے گی۔ یعنی یہ جو جدید تہذیب ہے، یہ جو کہتے ہیں جی سائنسی دور ہے۔ اچھا، یہ جو سائنس ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے، تو میرے پر بھی اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ تہذیب خود اندھی ہے، کانی ہے، اس کی ایک آنکھ ہے۔ مثال کے طور پر جسے آج سائنس کہا جاتا ہے، جو اصطلاح یعنی کہ سائنس کی جس کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جس کے لیے کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جس کی آپ مثال کے اوپر آپ کسی سے پوچھیں جو بھی یعنی کہ وہ سائنٹسٹ ہے یا جو سائنس کو ماننے والا ہے، اس سے پوچھیں سائنس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا سائنس کا معنی یہ ہے کہ مشاہدات کی بنا پر یا مشاہدات کی بنیاد پر پرووڈ علم، ثابت شدہ علم۔ اچھا، اب مشاہدات جو ہیں یعنی کہ وہ کیا ہیں؟ مشاہدات، مشاہدے کی جمع مشاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مشاہدہ کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس سننے کے لیے کان ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، اور جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے دماغ ہے۔ اب یہ کان کیا ہے؟ کان ایک ٹول ہے، وہ ٹول جو
آواز جس سے سنی جا سکتی ہے. آنکھ ایک ٹول ہے، وہ ٹول جس سے کچھ منظر جو ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیپچر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور برین جو دماغ ہے وہ کیا ہے؟ وہ دماغ جو ہے وہ ہے کہ جو آپ نے سنا ہے، جو دیکھا ہے، اس کو پروسیس کر کے کوئی نتیجہ اخذ کرنا، یعنی اسے سمجھنا، کیا سنا ہے، کیا دیکھا ہے، اسے سمجھنا کسی نتیجے پر، یعنی اس علم کو، اس ان معلومات کو پروسیس کر کے ایک نتیجے پر پہنچنا. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں 2+2 لکھا ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ 2+2 یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ پروسیس یعنی کہ پروسیس کریں، اس کو سمجھیں. جب سمجھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا 4. تو یہ جو 4 آیا ہے، کیسے آیا ہے، جو لایا گیا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ دماغ کا. اور جو 2+2 ہے وہ کس کا کام ہے؟ وہ کس نے فراہم کرنا ہے؟ وہ فراہم کرنا ہے قانون ہے یا آنکھوں نے. ٹھیک ہے جی. تو دماغ کا کام کیا ہے؟ جو قانون آنکھوں سے اس کو ملے گا تو اسی کو آگے پروسیس کر کے ایک نتیجہ جو ہے وہ اخذ کر لیا جائے گا. اس کو میرے پیارے بھائی کہتے ہیں مشاہدے کی بنیاد پر یا مشاہدات کی بنیاد پر پرووڈ علم، ثابت شدہ علم. اب انسان نے کیا کیا کہ انسان جیسے سے آگے بڑھا ہے تو انسان کا جو مشاہدہ ہے وہ وسیع ہو گیا. یعنی کہ پہلے یہ تھا کہ انسان سننے کے لیے یہ جو کان ہے یہ ٹول صرف ان کا محتاج تھا، دیکھنے کے لیے یہ جو آنکھیں ہیں ان کا محتاج تھا. انسان کی سماعت اور بصارت وہیں تک محدود تھی جہاں تک ان کی رسائی تھی، اور جہاں ان کی رسائی نہیں تھی وہ سب انسان سے چھپا ہوا تھا. انسان نے اپنی اس سماعت اور اس بصارت کا استعمال کرتے ہوئے، یعنی اس کو سمجھا اور اس کے بنیاد پر آگے بڑھتے ہوئے کیا کیا؟ یہ جو اپنے سننے کی صلاحیت ہے اس کو مزید انکریز کر لیا. ان کانوں کے مد مقابل مزید جو ہے، یا ان کانوں کو جو آپ کی سماعت ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، ان کے لیے ایکسٹینشنز وہ تخلیق کر لیں، کریٹ کر لیں. ٹھیک ہے، وہ ایجاد کر لیں. سننے کے آلات جسے آپ کہتے ہیں، اینٹیناز، مائکس، اینٹیناز. اور پھر ایسے ہی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے اسے بھی انسان نے ٹولز کے ذریعے انکریز کر لیا. اور جب انسان ان ٹولز کے ذریعے یعنی کہ مزید ٹولز بنائے، ان کانوں کو ایکسٹینڈ کیا ہے، آنکھوں کو ایکسٹینڈ کیا ہے، تو جو معلومات آ رہی ہیں، جو انفارمیشن آ رہی ہے، اب ان انفارمیشن کو، اس ڈیٹے کو پروسیس کرنا اس دماغ کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو دماغ ہے وہ ہے ان کانوں اور آنکھوں کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. دماغ کی کریشن ان کانوں اور آنکھوں کے حساب سے ہوئی ہے. لہٰذا اب جب آپ نے اپنی سماعت کو، کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو انکریز کر لیا، ان کو ایکسٹینڈ کر لیا، تو اب جو ڈیٹا آ رہا ہے اس ڈیٹے کو پروسیس کرنا دماغ کے لیے مشکل ہو گیا. لہٰذا اب کیا کیا جائے؟ اب اس ڈیٹے کو پروسیس کرنے کے لیے جیسے آنکھوں اور کانوں کو ایکسٹینڈ کیا گیا، بالکل اسی طرح جو ہیومن برین ہے اسے بھی ایکسٹینڈ کر لیا گیا. یعنی کہ ہیومن برین کیا ہے؟ یہ بھی ایک ٹول ہے. تو اس کے یعنی کہ اس سے آگے، اس کے برعکس یا اس کے ساتھ ایک اور کہیں ٹول، وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں کمپیوٹر، کیلکولیٹر. کمپیوٹر، ٹھیک ہے نا. کمپیوٹر کیا ہے؟ کیلکولیٹر سے اس کی ابتدا ہوئی. ٹھیک ہے. کیلکولیٹر کیا ہے؟ کیلکولیٹر سمجھے ہیومن برین ہے، اور جب کمپیوٹر آ گیا تو وہی کیلکولیٹر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گیا. لہٰذا اب کیا ہوتا یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ جو ان ٹولز کے ساتھ، یعنی انسان کے بعد جو سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیت ہے، ان ٹولز کے ساتھ جو انسان سنتا اور دیکھتا ہے اسے کمپیوٹر سے پروسیس کر کے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، اور اسے وہ کہتا ہے کہ یہ ثابت شدہ علم ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں میرے پر میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ سوال یہ ہے، دیکھیں آپ کے پاس ایک مشین ہے، کوئی شے ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے، پیچیدہ مشین ہے، پیچیدہ ہے، مہنگی ہے، پیچیدہ ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے، اس میں کوئی فالٹ آ جاتا ہے. آپ کے پاس علم نہیں تو آپ اس میں چھیڑے چڑھیں گے نہیں. آپ کس کے پاس لے کر جائیں گے؟ کیا آپ کسی ایسے کے پاس لے کر جائیں گے کہ جس کے پاس اس مشین کے بارے میں یا اس شے کے بارے میں مکمل علم نہیں ہے، نامکمل علم ہے؟ نہیں لے کر جائیں گے. کیا اس کے پاس لے کر جائیں گے جس کے پاس اس مشین کے بارے میں علم تو ہے لیکن اس علم کا استعمال نہیں جانتا؟ اس کے پاس بھی نہیں لے کر جائیں گے. کس کے پاس لے کر جائیں گے؟ اس کے پاس لے کر جائیں گے جس کے پاس اس مشین کے بارے میں کمپلیٹ نہ صرف علم ہے بلکہ وہ اس علم کا صحیح استعمال بھی جانتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ آپ کی مشین کو مزید کہیں بگاڑ نہ دے.
ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس نامکمل علم ہے تو نامکمل علم کی بنیاد پر اگر کسی شے میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو وہ شے تباہ ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ ظاہری بات ہے جو علم آپ کے پاس نہیں ہے آپ ان چیزوں کو نقصان پہنچا بیٹھیں گے، خراب کر بیٹھیں گے۔ اسی طرح اگر بے شک علم مکمل ہے لیکن آپ اس علم کا صحیح استعمال نہیں کرتے جانتے، تو آپ پہلی دفعہ اگر اس علم کا استعمال کرتے ہیں یا علم کا استعمال نہیں جانتے، آپ شے کو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، پنگے لیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی پھر جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس علم ہے سکرو کیا ہوتا ہے اور سکرو جو ہے وہ کھلتا کیسے ہے یا لگتا کیسے ہے، آپ کے پاس علم ہے۔ اب آپ نے جو مشاہدہ کیا ہے، آپ کے مشاہدے میں صرف وہی سکرو ہے جو سکرو کلاک وائز جو ہے وہ انسٹال ہوتا ہے، کلاک وائز۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سارے کے سارے سکرو جو ہے وہ کلاک وائز نہیں ہوتے، وہ اینٹی کلاک وائز بھی انسٹال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی مشین آ جاتی ہے، کوئی ایسی شے آ جاتی ہے جس میں اینٹی کلاک وائز جو سکرو انسٹال ہوا ہے وہ آ جاتی ہے، اب آپ کے پاس چونکہ اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس سکرو کو جب اینٹی کلاک وائز سکرو سمجھتے ہوئے اوپن کرنے کی، کھولنے کی کوشش کریں گے، ڈی انسٹالیشن کی کوشش کریں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سکرو تو اندر ہی رہ جائے گا اور سارا اس کا ٹوٹ جائے گا یا سکرو خراب ہو جائے گا۔ یعنی آپ اس کو ڈی انسٹالیشن کے بجائے الٹا انسٹال کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ آپ کو علم نہیں ہے۔ تو لہذا اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے، یا اس سے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شے جس کے بارے میں آپ کے پاس مکمل علم نہیں ہے، اگر آپ اس شے کو چھیڑتے ہیں، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اس کے ساتھ پنگا لیتے ہیں، تو آپ اسے مزید بگاڑ دیں گے، اسے مزید بگاڑ دیں گے، اور آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ایسی کسی شے کو کسی ایسے شخص کے پاس لے کر جائیں جس کے پاس نہ مکمل علم ہے، یا پھر علم تو ہے لیکن اس علم کا صحیح استعمال نہیں جانتا۔ اب میرے پر بھی ذرا غور کریں، جو اب جس بندے کے پاس کسی شے کے بارے میں نامکمل علم ہے، اگر وہ کسی شے کے بارے میں رائے دیتا ہے، ایسی شے کے بارے میں جس کے بارے میں اس کے پاس نامکمل علم ہے، تو کیا اس کی رائے کو مان لیا جانا چاہیے؟ اس کی بات کو مان لیا جانا چاہیے؟ آپ سے سوال ہے، آپ خود غور کریں، اور جواب بالکل واضح ہے بھائی۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی شے کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں اس کے پاس نامکمل علم ہے، نامکمل علم ہے، تو اس کی بات کو مانا جا سکتا ہے؟ اس کی بات کو کبھی نہیں مانا جا سکتا جب تک اس کے پاس کمپلیٹ علم نہیں آ جاتا۔ بات اسی کی مانی جائے گی جس کے پاس اس شے کے بارے میں کمپلیٹ علم ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کہا جو موجودہ تہذیب ہے، جدید تہذیب جو ہے، ماڈرن سویلائزیشن، اس نے پروو کر دیا ہے کہ نیچر میں جو ہے وہ ہم جنس پرستی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ تو بعد کی بات ہے، ماڈرن سویلائزیشن نے پروو کیا یا نہیں کیا، یہ سارا واضح ہو جائے گا۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، یہ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے، اس کے پاس کیا نیچر کے بارے کمپلیٹ علم ہے؟ جی، ماڈرن سویلائزیشن، یہ جو جدید سائنس ہے، کیا اس کے پاس آسمان و زمین کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، نیچر کے بارے میں کمپلیٹ علم ہے؟ اگر تو کمپلیٹ علم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، باقاعدہ ثابت کر دیا۔ اور اگر کمپلیٹ علم نہیں ہے اور اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہتا ہے یا ایسے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پروو کر دیا کہ نیچر میں ہومو سیکسولیٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، ہم جنس پرستی ایگزسٹ کرتی ہے، تو ایسے کہنے والے تو بیوقوف ہیں۔ نامکمل علم کی بنیاد پر دعویٰ کر رہے ہو نا، نامکمل علم کی بنیاد پر دعویٰ کو بیوقوفی کر سکتا ہے جی۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں جی جو جدید تہذیب ہے، ماڈرن سویلائزیشن ہے، یہ جو سائنس ہے، اس کے پاس نیچر کے بارے میں کمپلیٹ علم ہے، تو میں پھر وہی سوال کروں گا، میں کہوں گا جی جو پہلے واضح کر دیا ہے، سائنس کا مطلب کیا ہے، سائنس کسے کہتے ہیں؟ تو آگے سے جواب آئے گا جناب سائنس کہتے ہیں مشاہدات کی بنیاد پر پرووڈ علم، ثابت شدہ علم۔ تو میں اگلا سوال یہ کروں گا
کہ یہ جو آپ کا مشاہدات کی بنیاد پر ثابت شدہ علم ہے، مجھے یہ بتائیں جو آپ کا مشاہدہ کیا یہ کل کا کل آپ نے کر لیا؟ جو آپ نے مشاہدہ کر لیا، جو آپ کو سنائی دے رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے آپ کے کانوں آنکھوں یا ٹولز کے ذریعے جو آپ نے ٹول بنا لیے، کیا کل کا کل سنائی اور دکھائی دے رہا ہے؟ تو میرے پر حقیقت یہیں پر سامنے آ جاتی ہے، حقیقت یہیں پر سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کی سننے اور دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے۔ یہ جتنے بھی ٹولز بنا لیے ہیں، ان ٹولز سے جو بھی سنا اور دیکھا جا رہا ہے یہ کل کا کل نہیں سنا اور دیکھا جا رہا، یہ نامکمل سنا اور دیکھا جا رہا ہے۔ جب آپ نامکمل سن اور دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کا مشاہدہ کس حد تک سچا ہوگا، آپ کا دعویٰ کس حد تک سچا ہوگا، اس کی پول تو خود کھل جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ جدید تہذیب نے ثابت کر دیا ہے، اگر وہ کہتا ہے ثابت کر دیا تو پھر احمد عیسیٰ نے اس کے پرخچے اڑا دیے، اس کو غلط ثابت کر دیا۔ اب آگے بڑھیں، دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ جدید تہذیب کیا ہے، یہ مشاہدات کی محتاج ہے۔ یہ کس کی محتاج ہے؟ مشاہدات کی محتاج ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال ایسی ہے، مثال کے طور پر ایک شے ہے، جو شے اس کے مشاہدے میں آئے گی اسے مانے گی، اسی کے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر آگے جائے گی۔ جو اس کے مشاہدے میں ہے نہیں یا جو اس کے مشاہدے سے دور ہے اس سے یہ بالکل لا علم ہے، اس کے بارے میں یہ لب شے کر ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اب سب سے پہلی بات، نیچر میں ہومو سیکسولیٹی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ سب سے پہلے میرے پیارے بھائی یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نیچر سمجھ کسے رہے ہیں، یعنی یہ جو جدید تہذیب ہے اس نے کس کے اوپر تحقیقات کر کے یہ دعویٰ کیا کہ نیچر میں ہومو سیکسولیٹی جو ہے وہ ہم جنس پرستی ایگزسٹ کرتی ہے؟ کس پر تحقیقات کی؟ جنگلوں میں جا کے جو جاندار ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اوپر تحقیقات کر کے یہ دعویٰ کیا نا۔ لیکن کیا یہ ثابت ہو گیا کہ یہ زمین میں اس وقت جتنی مخلوقات ہیں یہ ساری کی ساری نیچر ہے؟ کیا یہ ثابت ہو گیا؟ میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ہی کی سائنس سے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ نیچر اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتی، نیچر اپنی ضد کو، جو بھی نیچر سے متصادم ہوتا ہے نیچر اسے مٹا دیتی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات اس وقت زمین پہ ایگزسٹ کر رہی ہیں، انسان سمیت اس بشر سمیت جتنی بھی سپیشیز ہیں، یہ جتنی بھی سپیشیز ہیں، کیا یہ سب کی سب نیچر ہیں، نیچر نے وجود میں لائی ہیں؟ اگر تو یہ سب کی سب نیچر ہیں تو پھر میں آپ سے اگلا سوال یہ کروں گا کہ ایک جنگل میں اگر آگ لگتی ہے تو یہ مخلوقات جل کر راکھ کیوں ہوتی ہیں؟ یا جنہیں آپ نیچرل ڈیزاسٹرز کہتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، والکینو پھٹتے ہیں، جنگلات میں آگ لگتی ہے، بیماریاں لگتی ہیں، تو اگر مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ مخلوقات نیچر کی لائی ہوئی ہیں تو نیچر کو اس کی زد میں آنا چاہیے، نیچر کو خود اپنے وجود کو مٹانا چاہیے۔ سائنس کہتی ہے نیچر اپنا دفاع کرتی ہے، اپنے آپ کو پریزرو کرتی ہے، محفوظ کرتی ہے، اور نیچر اپنی ضد کو مٹاتی ہے۔ سائنس کہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ ثابت کر دیں کہ خراب کیا ہوتا ہے، خرابی کس میں ہوتی ہے؟ خرابی ہوتی ہی اس میں ہے جو نیچر نہیں ہے۔ کوئی شے جو جب ڈسٹرائے ہوتی ہے، ڈسٹرکشن کس میں ہوتی ہے؟ ڈسٹرکشن نیچر میں نہیں ہوتی، جو ڈسٹرکشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیچر کی ضد میں، جو نیچر نہیں ہوتی، جو نیچر سے متصادم ہوتی ہے۔ تو میرے پر بھی اگر یہ مخلوقات نیچر ہوتی تو ان کو تو زلزلوں میں، آندھیوں میں، طوفانوں میں، یا جن کو آپ نیچرل ڈیزاسٹرز کہتے ہیں ان میں مرنا نہیں چاہیے، ہلاک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ ہلاک ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیچر نہیں ہے۔ کیوں؟ نیچر اپنا وجود نہیں مٹاتی، نیچر اپنی وجود کو کلعدم نہیں کرتی، نیچر اپنے وجود کے ساتھ یہ نہیں کرتی، یہ جو ہوتا ہے
ٹھیک ہے جی. کیا نیچر اپنے وجود کو کاٹ پھینکے گی, اپنے وجود کو مارے گی؟ نہیں, بالکل نہیں. اس پہلو سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ جتنی مخلوقات ہیں جو ان چیزوں کی ذات میں آتی ہیں یہ نیچر نہیں ہے. اچھا, اس کو ہم دوسرے پہلو سے پروو کرتے ہیں, دوسرے پہلو سے ثابت کرتے ہیں. اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ چاہ کر بھی رد نہیں کر سکے گی. غور کیجئے گا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شے آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے, آپ سے پوچھا جاتا ہے یہ اصل ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ہو چکی, تو آپ اس کے بارے میں کیا جواب دیں؟ شے اگر آپ کے سامنے لائی گئی تو اگر وہ شے تبدیل شدہ ہے اور وہ تبدیلی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے یا آپ کے پاس علم ہے کہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے, تو پھر آپ کیا کہیں گے, یہ اصل ہے یا تبدیل شدہ؟ آپ کہیں گے یہ تبدیل شدہ ہے. لیکن شے ہو تو تبدیل شدہ ہے, اور وہ جو تبدیلی ہوئی ہے اس تبدیلی کا آپ کو علم نہیں ہے, وہ تبدیلی آپ کے مشاہدے میں نہیں ہے, وہ تبدیلی آپ کی غیر موجودگی میں نہ ہوئی, یا پھر آپ یہاں نہیں تھے جب تبدیلی ہوئی, آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہوئی, آپ کے پاس اس تبدیلی کے بارے میں کوئی گواہی موجود نہیں ہے, کوئی شواہد موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ آپ اسے تبدیل شدہ کہیں گے یا اصل کہیں گے؟ اصل حالت. پھر لا محالہ آپ کہیں گے بھائی یہ اپنی اصل حالت میں ہے. لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ حقیقت کیا یہی ہوگی جو آپ کے جواب دیں گے؟ نہیں. حقیقت جو اس کی ہے وہی حقیقت کیا, وہ تبدیل شدہ ہے. آپ اسے تبدیل شدہ نہیں مان رہے. کیوں نہیں مان رہے؟ اس وجہ سے نہیں مان رہے کیونکہ ایک تو آپ کا مشاہدہ نہیں ہے, دوسرا آپ کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے, تیسرا آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی تاریخ نہیں ہے جو تاریخ آپ کے اوپر واضح کرے کہ بھائی اس میں تبدیلی ہو چکی ہوئی ہے. بالکل اسی طرح میرے پیارے بھائی یہ جو زمین کی جو حالت ہے, زمین اور اس کے جو گیسوں کے تہیں ہیں, اس کے اندر جو آتا ہے, اس کا معاملہ کیا ہے؟ انسان جب بھی کوئی تحقیق کر رہا ہے تو انسان حال کو سامنے رکھ کے تحقیق کرتا ہے. سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کیا انسان نے یہ جان لیا کہ جس کو میں بنیاد بنا رہا ہوں کیا یہ اصل ہے یا کہیں یہ تبدیل شدہ تو نہیں ہے؟ یعنی جی نیچر میں جناب ہم جنس پرستی جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی ثابت ہو جائے گا کیسے؟ جی ہم نے نیچر میں تحقیقات کی ہیں. او بھائی نیچر میں تحقیقات کی, پہلے یہ تو ثابت کرو کہ جس میں آپ تحقیقات کر رہے ہو وہ نیچر ہی ہے. پہلے اسے نیچر تو ثابت کرو جی. آپ اپنی سائنس کی طرف آئیں. سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہہ رہی ہے کہ بھائی ہر شے میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اور یہ تبدیلیاں اتنی سلو ہیں کہ محسوس نہیں ہوتی, اور اگر وقت چلتا جائے 1000 10,000 20 سال یا لاکھ سال بعد جا کے ایک شے 100% تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ زمین جو ہے یہ نیچر ہی ہے؟ زمین پر جتنی مخلوقات جو کچھ ہے یہ نیچر ہی ہے, یا کہیں ایسا تو نہیں یہ سارا تبدیل شدہ ہے؟ سارا تبدیل شدہ ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ جو تبدیلی سائنس کیوں کہتی ہے ہر شے میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں, ارتقا کر رہی ہے ہر شے؟ کیونکہ یہی مشاہدہ کیا نا, مشاہدے کی بنیاد پر. تو پھر یہاں پر ایک اور سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے مشاہدہ کیا ہے, اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ نیچر نہیں ہے, یہ تبدیل شدہ ہے, تو پھر یہ جو مشاہدہ ہے اس کے اوپر بھی سوال کھڑا ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہو سکتا ہے, عین ممکن ہے کہ جب تبدیلی کی گئی, یعنی فرسٹ تبدیلی کی گئی جو تب سے یہ تبدیلی کا ارتقا سفر شروع ہوا, اس سے پہلے تبدیلی جو ہے وہ تبدیلی یعنی سفر میں نہیں تھی, اشیاء جو ہے وہ ارتقا میں نہیں تھی, یا پھر اگر ارتقا ہوا تھا تو وہ سٹاپ ہو چکا ہوا تھا اپنی منزل پر آ کے جی. تو اب ذرا غور کریں. جب آپ غور کریں گے تو میرے پر بھی آپ کے اوپر یہ بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ یہ جو زمین جسے آپ نیچر کہہ رہے ہیں یہ نیچر ہے ہی نہیں, اس کو تو بدل دیا گیا ہوا ہے.
انسان کو آج تک کیوں یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ نیچر نہیں ہے بلکہ یہ تبدیل شدہ ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ انسان نے اپنی آنکھوں کے سامنے تبدیلیاں ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، یہ تبدیل ہوتے ہوئے صاحب نہیں دیکھا۔ انسان دیکھ رہا، پیدا ہوا شیر، چیتے، ہاتھی، بکریاں، یہ کتے وتے، سارا خنزیر، سب دیکھ رہا ہے، مشاہدہ اس طرح دیکھتا آ رہا ہے، اس کے مشاہدے میں نہیں ہے یہ تبدیلی، پہلی۔ دوسری، اس کے پاس کوئی گواہی بھی نہیں ہے کہ جو اس کو گواہی دے دی جائے بھائی میرے سامنے یہ تبدیل ہوا، یہ سب تبدیل شدہ ہے، گواہی بھی نہیں۔ تیسری بات، انسان کے پاس اتنی تاریخ بھی نہیں ہے کہ جو تاریخ یہ بتا دے کہ بھائی یہ نیچر نہیں ہے بلکہ یہ سب تبدیل شدہ ہے، یہ نیچر نہیں ہے بلکہ یہ سب تبدیل شدہ ہے۔ جس وجہ سے میرے پیارے بھائی، یہ جسے آپ سائنس کہتے ہیں، یہ آج کا انسان ہے، انسان آسمان و زمین جو ہے ان کو نیچر سمجھتے ہوئے ان میں جب تحقیقات کرتا ہے تو جو نتیجہ سمجھ میں آتا ہے اس کو وہ نیچر سمجھ لیتا ہے۔ یہ نیچر نہیں ہے۔ یہ جو حضرت انسان ہے، اس نے زمین پر جب قدم رکھا، یہ جب وجود میں آیا، اس کے بعد حضرت انسان نے زمین میں چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کی، تبدیلیاں کرنا شروع کی۔ وہ تبدیلیاں جب کرنا شروع کی تو تبدیلیاں ہوتے 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 آگے بڑھتے 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 زمین کے اوپر سب کچھ بدل گیا۔ یہ جتنے بھی درخت ہیں سب تبدیل شدہ ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری تبدیل شدہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت اس بات کا رد کر کے دکھائے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی کسی پہلو سے بھی۔ میرے پیارے بھائی، یہ جسے آپ نیچر کہہ رہے ہیں یہ نیچر نہیں ہے، یہ سارے کا سارا فساد ہو چکا ہوا ہے، انسان نے سب کچھ بگاڑ دیا ہوا ہے، آپ اس فساد کو نیچر کا نام دے رہے ہو ٹھیک ہے؟ آپ اس فساد کو نیچر کا نام دے رہے ہو، اور یہ فساد کیا کس نے؟ یہ فساد کیا حضرت انسان نے، ٹھیک ہے جی؟ اب میں سائنٹیفکلی ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس تبدیلی کو۔ دنیا کی کوئی طاقت، بڑے سے بڑا سائنسدان بھی اس کا رد نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے کہا جی جدید تہذیب نے، ماڈرن سویلائزیشن نے یہ پروو کر دیا کہ جو ہم جنس پرستی ہے یہ نیچر میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ نیچر میں ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ بعد کی بات ہے، پہلے سوال یہ ہے کہ ہم جنس پرستی ہے کیا؟ ہم جنس پرستی ہے کیا؟ یہ پروڈیوس کیسے ہوتی ہے؟ یہ وجود میں کیسے آتی ہے؟ اس کا ماخذ کیا ہے؟ یہ اخذ کہاں سے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہم جنس پرستی آتی کہاں سے ہے؟ پروڈکشن کیسے ہوتی ہے؟ اس کا ماخذ کیا ہے؟ آپ کسی بھی کیمسٹ سے پوچھ لیں، یہ جو ہیومن باڈی ہے یا جتنے بھی جاندار ہیں، کیا یہ کیمیکل فارمولے نہیں ہیں؟ ہیومن باڈی ایک کیمیکل فارمولا ہے، اور جتنے بھی جاندار ہیں تمام کے تمام جاندار کیمیکل فارمولے ہیں، کیمسٹری کے فارمولے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ جو ہم جنس پرستی ہے یہ کیا ہے؟ جیسے آپ کی باقی فیلنگز ہیں، جیسے آپ کے باقی جذبات ہیں، احساسات ہیں، اسی طرح یہ جذبات و احساسات ہیں۔ جذبات اور احساسات کیا ہیں؟ زمین کے جو عناصر ہیں، جب ان عناصر کا آپس میں ری ایکشن ہوتا ہے تو وہ جو ری ایکشن ظاہر ہوتا ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جذبات، احساسات، سوچیں، فکریں، ٹھیک ہے؟ ایکشنز، یہ سب کیا ہے؟ سوچیں، فکریں، جذبات، احساسات، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جو کیمیکلز ہیں ان کا ری ایکشن ہے۔ کسی کیمسٹ سے پوچھ لیں، دنیا کی کوئی طاقت اس بات کا رد کر سکتی ہے؟ یہ کیمیکل ری ایکشن ہے، کیمیکل ری ایکشن۔ اب میرے پیارے بھائی، سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ ہم جنس پرستی ہوتی کیا ہے۔ جب آپ اسے جان لیں گے تو پھر آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ ہم جنس پرستی نیچر میں ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور اگر آج نیچر، جسے آپ نیچر کہہ رہے ہیں، اس میں نظر آ رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ حقیقت یہ ہے میرے پیارے بھائی، اگر آپ نیچر میں غور کریں تو
ہم جنس پرستی کیا ہے؟ ہم جنس پرستی بیلنس نہیں ڈس بیلنس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے غصہ ہے، چیخنا چلانا، عدم برداشت، یہ جو جسے آپ نیگیٹیوٹی کہتے ہیں، حسد ہے، بغض ہے، یہ کیا ہے؟ بالکل آسان جو اس کے سمجھنے کی آسان فارمولا ہے یا آسان طریقہ سمجھنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، جیسے مثال کو ایک ترازو ہے نا، دونوں طرف اگر وزن برابر ہے تو وہ بالکل بیلنس ہوگا، متوازن ہوگا. لیکن اگر دونوں طرف میں سے ایک طرف وزن کم یا زیادہ کر دیا جائے، نتیجہ کیا ہے؟ وہ ڈس بیلنس ہو جائے گا. تو میرے پیر بھی کسی بھی مخلوق کا اپنے آپ میں رہنا، سکون میں رہنا، پرفیکشن میں رہنا، یہ کیا ہے؟ توازن. اور اس کی ضد کیا ہے؟ ڈس بیلنس ہو جانا. ٹھیک ہے جی. بیلنس اور ڈس بیلنس، یہ جو غصہ ہے یہ کیا ہے؟ ڈس بیلنس ہے، غیر متوازن. جو منفیت ہے یہ کیا ہے؟ یہ ڈس بیلنس ہے. یہ جو گالم گلوچ، عدم برداشت، حسد، بغض، نفرت، یہ کیا ہے؟ یہ ڈس بیلنس ہے. کس کا ڈس بیلنس ہے؟ جو زمین کے عناصر ہیں، وہ زمین کے عناصر، جب غیر متوازن عناصر کا آپس میں اختلاط ہوگا، غیر متوازن کیمیکلز ہوں گے تو غیر متوازن کیمیکل ریاکشن ہوگا. ٹھیک ہے، غیر متوازن کیمیکل ریاکشن ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو جب آپ ایسا کریں، جو اوپر مخلوقات ہیں ان کو چھوڑیں، آپ جب جو زمین کے عناصر ہیں ان کو سٹڈی کریں تو پھر آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ نیچر کا معاملہ کیا ہے. نیچر جو ہے وہ نیچر کے اندر ہے ہی توازن. نیچر تمام کے تمام عناصر کو متوازن رکھتی ہے. متوازن عناصر کے آپس میں اختلاط ہوتے ہیں، ان سے سب کچھ متوازن ہی سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے. نیچر میں اگر ہم جنس پرستی ہوتی تو نیچر جوڑا نہ بناتی. ٹھیک ہے نا، نیچر جوڑا نہ وجود میں لے کر آتی. نیچر نے جوڑا بنایا ہے. ہم جنس پرستی کیا ہے میرے پیارے بھائی؟ یہ جو حضرت انسان ہے، اس نے آ کر کیا کیا؟ سب سے پہلا جو حضرت انسان نے زمین پر آ کر کام کیا وہ یہ تھا، حضرت انسان نے جو زمین اگا رہی ہے اس میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دی. حضرت انسان نے اس زمین پر جو سب سے پہلا کام کیا وہ کیا ہے؟ جیسے بچہ سیکھتا ہے مشاہدات سے، اس طرح حضرت انسان نے مشاہدات سے سیکھا کہ کیسے چیزیں اگتی ہیں، نباتات کیسے اگتی ہیں. بیج گرتا ہے، پھٹتا ہے، پودا نکلتا ہے اور وہ پھل دیتا ہے. دو طرح کا رزق ہے. ایک رزق وہ ہے جس کے اندر ٹھنڈی انرجی ہے، دوسرا رزق وہ ہے اس میں گرم انرجی ہے. اب زیادہ کون سا کھانا ہے، کم کون سا کھانا ہے؟ نیچر نے جب حضرت انسان کو لائی، نیچر ان کو اتنا ہی اگاتی تھی جو جتنا ضرورت ہے. حضرت انسان کا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت انسان نے جو فطرت نیچر کم اگا رہی ہے کیونکہ اس کی ضرورت کم ہے، یہ اس کو زیادہ مزیدار لگا، جسے آپ کہتے ہیں سیڈز، دالیں جن کے اندر آگ ہے. حضرت انسان کو یہ چیزیں زیادہ مزیدار لگیں اور جو پھل ہیں وہ اس کو زیادہ اچھے نہ لگے. تو حضرت انسان نے یہ جو دالیں ہیں، سیڈز ہیں، ان کو زیادہ اگانا شروع کر دیا، سیکھ کر، نیچر سے مشاہدہ کر کے سیکھ کر زیادہ اگانا شروع کر دیا. یوں کیا ہوا؟ حضرت انسان نے جو رزق کا بیلنس ہے وہ بگاڑ دیا. زمین پر رزق کا جو بیلنس ہے وہ بگاڑ دیا. گرم انرجی والا رزق جو ہے وہ زیادہ کر دیا اور ٹھنڈی انرجی والا رزق کم کر دیا. حضرت انسان نے درخت باغات کو کاٹ کر زراعت میں بدل دیا تو ٹھنڈی انرجی کم ہو گئی، گرم انرجی زیادہ ہو گئی. ٹھنڈے عناصر کم، گرم زیادہ. یوں اسی رزق سے مخلوقات وجود میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہوا یہ، جب حضرت انسان نے رزق یعنی عناصر جو ہے ان کا توازن بگاڑ دیا ہے تو وہ رزق جو ہے غیر متوازن رزق جب حضرت انسان کھائے گا اس کے اندر بھی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جائیں گی. وہی رزق جب باقی مخلوقات کھائیں گے، اسی رزق سے کیڑے مکوڑے وجود میں آئیں گے، ان کے باقی مخلوقات کھائیں. اس طرح یعنی کہ باقی مخلوقات کے اندر بھی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جائیں گی. اب یہ تبدیلیاں ہوتے 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 ایسا نہیں ہوا کہ پہلے ان مخلوقات میں تھیں اور بعد میں حضرت انسان میں آئی. نہیں،
تبدیلیاں کس سے آئیں؟ رزق سے آئیں۔ رزق کس نے خراب کیا؟ حضرت انسان۔ حضرت انسان نے جب زمین کے اوپر رزق خراب کر دیا، رزق کا توازن بگاڑ دیا، کیمیکلز کا جو توازن ہے، کیمیکلز کا توازن بگاڑ دیا، تو غیر متوازن کیمیکل سے جو مخلوقات وجود میں آئیں گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کے اندر توازن رہے گا یا توازن بگڑ جائے گا؟ ہم جنس پرستی آ جائے گی، غصہ آ جائے گا، غضب آ جائے گا، عدم برداشت آ جائے گی، ایک دوسرے کو مارنا، کاٹنا، چیخنا، داڑنا۔ جس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جب نیچر میں ہم جنس پرستی ایگزسٹ کرتی ہے، اسی بنیاد پر پھر نیچر میں کاٹنا، داڑنا، ہاتھ طاقتور کمزور کو کھائے کاٹے، وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ پھر یہ نیچر نہیں ہے میرے پیارے بھائی۔ میں چیلنج کرتا ہوں جو سائنسدان ہیں ان کو، تحقیق کریں کہ یہ جو مخلوقات کے اندر عدم برداشت ہے، جو مارنا ہے، داڑنا ہے، کاٹنا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، کیا یہ پیچھے سے آیا ہے یا پھر یہ ان کے اندر ڈیولپ ہوا ہے بعد میں؟ ٹھیک ہے جی، تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ ایک وقت زمین پر ایسا تھا جب حضرت انسان آیا تھا زمین پر ارتقاء سے۔ حضرت انسان کے زمین پر آنے سے پہلے نہ ہی کوئی درندہ تھا اور نہ ہی کوئی بکری تھی، متوازن مخلوقات تھیں۔ کوئی مخلوق گوشت اور نہیں تھی، کوئی سانپ نہیں تھا، کوئی بچھو نہیں تھا، کوئی چوہا نہیں تھا، کوئی مکھی نہیں تھی، کوئی چھپکلی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جی، کوئی شیر نہیں تھا، کوئی چیتے نہیں تھے، کوئی کتے نہیں تھے، ایسی مخلوقات تھی ہی نہیں۔ یہ تو حضرت انسان نے جب رزق کو بدل دیا ہے، کیمیکل عناصر جو کیمیکلز ہیں ان کا جو توازن بگاڑ دیا، تو جب غیر متوازن کیمیکلز زمین پر ایگزسٹ کریں گے تو ان غیر متوازن کیمیکل سے مخلوقات کے اندر تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ یوں تبدیلیاں رونما ہوتی ہوتی کیا ہوا؟ نیچر نے تو بیلنس رکھا تھا، حضرت انسان نے یہ بیلنس بگاڑ دیا۔ نیچر نے جو مخلوقات رکھی تھی وہ غصہ صرف تب کرتی تھی جب غصہ کرنا ناگزیر ہوتا تھا، وہ جنسی تعلق تب قائم کرتی تھی جب جنسی تعلق قائم کرنا ناگزیر ہوتا تھا اور کنٹرول میں تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی داڑتی نہیں تھی، چیختی نہیں تھی، چلاتی نہیں تھی، ایک دوسرے کو ہارم نہیں کرتی تھی، نقصان نہیں پہنچاتی تھی، کاٹتی نہیں تھی، مارتی نہیں تھی۔ یہ حضرت انسان کے فساد کی وجہ سے آہستہ 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 لاکھوں سالوں کا سفر کر کے آج زمین اس مقام پر پہنچ چکی ہوئی ہے۔ ہذہ جہنم اللاتی ان کنتم توعدون۔ ٹھیک ہے، حضرت انسان نے اس زمین کو جہنم بنا دیا۔ جب حضرت انسان کو لایا گیا تھا تو یہ زمین جہنم نہیں جنت تھی۔ کوئی ایک بھی جاندار ایسا نہیں تھا جو حضرت انسان سے ڈرتا تھا۔ کوئی بھی جاندار، جتنے بھی جاندار تھے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے نہیں تھے، خوف نہیں کھاتے تھے، آپس میں کھیلتے تھے، کھیلتے کودتے تھے، خوش رہتے تھے، انجوائے کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور سب کے سب یہی رزق کھاتے تھے، یہ پھل اور یہ دوسرا یعنی کہ یہی طیب رزق کھاتے تھے، پیور رزق کھاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جتنی مخلوقات ہیں، آپ کو سانپ بچھو جو کچھ میں نظر آ رہا ہے، یہ الگ نہیں ہے، یہ آپ ہی کی اگلی سٹیجز ہیں، یہ آپ ہی کی بعد والی سٹیجز ہیں۔ اس کو بھی ہم سائنٹیفکلی پروو کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے کا سارا یہ حضرت انسان کا تبدیل کیا ہوا ہے۔ اب چیز یہ ہے میرے پیارے بھائی، اب تبدیل شدہ شے کو سامنے رکھ کر معیار بنا کے کوئی بھی تجزیہ کریں گے تو وہ تجزیہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے۔ آپ نیچر میں تحقیق نہیں کر رہے، آپ تبدیل شدہ کو نیچر کا نام دے کے آپ نیچر کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ نیچر کو اگر تلاش کرنا ہے تو میرے پر بھی سب سے پہلے یہ دیکھیں، آپ کو وہاں جانا پڑے گا جہاں صرف ہے ہی نیچر۔ تو زمین پر مجھے ثابت کریں کہ کیا، غور کریں، کیا زمین پر جو کچھ بھی ہے کیا سارے کا سارا 100% نیچر کا لایا ہوا ہے، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ انسان کے اعمال کے اثرات مرتب نہیں ہے اس کے اوپر؟ کیا انسان کے اس میں انسان انوالو تو نہیں ہے، انسان کی مداخلت تو نہیں ہے؟ زمین میں کسی ایک چپے پر بھی آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہاں زمین کے اعمال کے اثرات نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جب پوری کی پوری زمین پر انسان کے اعمال کے اثرات ہیں، دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، غلط ثابت نہیں کر سکتی، تو پھر آپ زمین پر جو کچھ بھی ہے اس کو آپ نیچر کا نام دے کیسے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟
اور یہ ہم نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ جب تھیوری آف ایولیوشن جو ہے تھیوری آف ایولیوشن جو ہے وہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء جو ہے اس کے اوپر جب ہم نے نشست کیا، جب اسے آپ سنیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے، اور پھر جو تو نظریہ ارتقاء ہے اس کے بھی ہم نے پرخچے اڑا کر رکھ دیے، اس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں واقعتاً جناب حضرت انسان کو تو پتہ نہیں ہے، سب کا سب تبدیل شدہ ہے۔ ایک طرف دیکھیں سائنس یہ تو مانتی ہے نا، مذہب کہتا ہے انسان 6,000 سال 7,000 سال پرانا ہے، مذہب یہ کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ سائنس کہتی نہیں انسان جو ہے وہ لاکھوں سال پرانا ہے، 4.5 لاکھ سال پرانا ہے۔ بھائی اگر انسان 4 سال پرانا ہے تو کیا انسان تبدیلیاں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو جب آج انسان تبدیلیاں کر رہا ہے، پنگے لے رہا ہے، تو اس وقت بھی تو لیے ہوں گے نا۔ تو آخر وہ جب انسان نے آج سے 4 لاکھ سال پہلے یا 3 لاکھ سال پہلے یا 2 لاکھ سال پہلے یا 1 لاکھ سال پہلے جو زمین پر کرتوت کیے تھے، ان سے کچھ نہ کچھ تو بنا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو اثرات مرتب ہوئے ہوں گے نا، ان کو آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ ہے کیونکہ آپ کی سائنس اندھی ہے۔ آپ کی سائنس جو ہے جسے آپ سائنس کہتے ہیں وہ صرف ظاہر کی محتاج ہے، کل کے کل کا علم اسے نہیں ہے، باطن کا اسے علم ہی نہیں ہے۔ یہ ہے آپ کی سائنس۔ اب اگر کوئی کہے، اگر کوئی کہے کہ جناب نیچر میں ہم جنس پرستی جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس سے بڑا جاہل ہی کوئی نہیں۔ نیچر میں ان مخلوقات میں بیماریاں ایگزسٹ کرتی ہیں، جس میں بیماری ایگزسٹ کرے وہ نیچر ہے ہی نہیں، تبدیل شدہ ہے۔ جس میں داڑنا، چیخنا، چلانا، ہارم کرنا، اور نیچر جو ہے، نیچر کیا ہے؟ نیچر جوڑتی ہے، توڑتی نہیں۔ نیچر محفوظ کرتی ہے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے نیچر۔ اگر نیچر کو آپ نے سمجھنا ہی ہے تو آپ یہ جو جاندار ہیں ان کے اوپر تحقیق نہیں کریں، آپ درختوں پر تحقیق کریں، ٹھیک ہے جی؟ کیوں؟ درختوں پر انسان کے پھر بھی اثرات کم ہیں بنسبت جانداروں کے۔ کیوں؟ جاندار وجود ہی ان نباتات سے آئے ہیں، جو نباتات انسان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے؟ درختوں پر آپ تحقیقات کریں تو آپ کو پتا چلے گا درختوں کا جو میکینزم ہے۔ سمندروں پر تحقیقات کریں آپ کو پتا چل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور سمندروں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ سمندروں کے اندر نہیں، بلکہ جو سمندروں کا نظام چل رہا ہے، وہ جس حد تک آپ کو نیچر نظر آئے گی تو نیچر آپ کو بتائے گی۔ نیچر میں ہر مخلوق اچھا نیچر کیا ہے غور کریں میرے پاس۔ نیچر یہ ہے، نیچر اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے کرتی ہے۔ نیچر اپنے لیے زندہ نہیں، دوسرے کے لیے۔ مثال درخت لے لیں، درخت کی مثال۔ کوئی ایک بھی درخت ایسا ثابت کر دیں جو واقعتا نیچرل، کسی حد تک نیچرل ہے، کوئی ایک بھی درخت جو بھی پھل اگاتا ہے کہ اپنے لیے اگاتا ہے؟ ہر درخت دوسرے کے لیے پھل اگاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ نیچر میں آپ کو ہر مخلوق دوسرے کے لیے کچھ بھی کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور جو نیچر کی ضد ہے وہ کیا ہے؟ اپنے لیے کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ بھائی نیچر جوڑتی ہے، توڑتی نہیں۔ لہٰذا یہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، سائنسدان ہیں، جو بڑے نیچر کے دعوے کرتے ہیں اور ان نیچر کے اوپر، رب کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، بہتانات باندھ رہے ہیں، آئیں احمد عیسیٰ کے مقابلے پر احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کریں، ٹھیک ہے جی؟ غلط ثابت کریں۔ دنیا کا کوئی ایک بھی سائنسدان ایسا نہیں ہے کہ جو احمد عیسیٰ کی دعوت سنے اور وہ ماتھا پکڑ کر بیٹھ جائے اور یہ گواہی دینے پر مجبور نہ ہو جائے کہ یہ جو احمد عیسیٰ ہے یہ نیچر کی زبان ہے۔ احمد عیسیٰ نیچر کی زبان ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کا ہر سائنسدان یہ گواہی دینے پر مجبور ہو جائے گا احمد عیسیٰ نیچر کی زبان ہے، یہ نیچر بول رہی ہے، یہ نیچر کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ یوں میرے پیارے بھائی آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب ہم نے مختلف پہلو سے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سوال کو مزید، یعنی اس کو واضح کرنا چاہیے، مزید اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، تو ہم مزید بھی اس کے اوپر بات کریں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کو بورڈ کے اوپر ہم ایکسپلین کریں گے، یعنی کہ ڈیٹیل سے، بنیاد سے ایکسپلین کریں گے، لیکن آج ہم جو ہے وہ یہیں تک رہتے ہیں، اس کے اوپر یہیں تک رہتے ہیں۔ اب بات کریں گے اگلی چیز میں۔